الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کے علم میں ہے پچھلے چند ہفتوں سے یہی آیہ کریمہ سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخری حصے کی جو پہلی صورت ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 6 پچھلے چند ہفتوں سے یہی آیہ کریمہ تلاوت کی جا رہی ہے اور اسی سے متعلق گفتگو بھی آپ حضرات سن رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ میرے مسجد شہداء کے قیام کے زمانے ابتدا سے لے کر ابھی حالیہ دنوں تک اس موضوع پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی. اور میرا خیال یہ ہے، اور شاید کہ میں اپنی سوچ میں غلط نہیں ہوں گا، کہ یہ موضوع ذرا مشکل ہے اور تحقیق طلب بھی اور بہت محنت کرنا پڑتی ہے. اس لیے میرے علاوہ بھی آپ کو کہیں اور اس تفصیل کے ساتھ سننے کا موقع نہیں ملا ہوگا. جب کسی وادی میں انسان قدم رکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے راستے کس قدر آسان ہیں یا دشوار گزار ہیں.
ویسے بھی تاریخ کا موضوع بڑا خوش قسم کا موضوع ہے، اس میں دل نہیں لگتا، لیکن میرا دل اس لیے لگا اس موضوع پر کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا موضوع ہے۔ تو ہماری ایمانی زندگی کی بقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے ساتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جس قدر اللہ نے اپنی رحمت سے پیار اور محبت عطا کی ہے، اور اسی درجے میں آپ کی نسبتیں بھی ہمیں عزیز ہیں، اور ان نسبتوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، اللہ کی ارب ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں، ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان اکثر و بیشتر کبھی کسی زوجہ مطہرہ کا ذکر چھڑ جائے تو اجمالاً شاید ان کا نام تو ذکر کر لیں گے، لیکن آگے کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون تھیں، کس قبیلے سے تھیں، کس خاندان سے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو کب آئیں، کیا ان کے حالات کے پس منظر ہیں۔ اور یہ مجھے عوام الناس پر کوئی گلہ نہیں کہ ان کی ترجیحات کاروبار کی طرف یا ملازمتوں کی طرف ہوتی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، مولویوں کی ہے، اماموں کی ہے، خطیبوں کی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے، اور کسی درجے میں یہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص خطابت کے اور امامت کے منصب پر ہے، اس کی ذمہ داریوں میں واقعتاً یہ بات شامل ہے کہ وہ خود سمجھے بھی اور دوسروں کو سمجھائے بھی۔ لیکن کوئی آدمی بھی اگر جمعے کے خطبے میں بیان نہیں بھی کرتا تو کوئی آدمی کسی وقت پوچھ لیتا ہے کہ یہ فلاں نام کی جو خاتون ہے یہ کون ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا۔ تو انہیں کچھ پتا ہوگا تو بتا سکیں گے، نہیں پتا ہوگا تو نہیں بتا سکیں گے، یہ بات سیدھی سی ہے۔ اور چونکہ یہ موضوع تاریخ کا ہے اور تاریخ بڑا خشک موضوع ہے، اور تاریخ کی کتابیں بھی الا ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحبان کے پاس الا ماشاء اللہ، وہ بھی اگر ہوگی تو کسی نے مفت دے دی ہو تو اس نے لے لی ہوگی، کیونکہ کتابیں اب اس قدر مہنگی ہیں کہ آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے 2 کتابیں اب سے 10-15 سال پہلے، ایک حدیث کی کتاب ہے اور ایک تاریخ کی۔ حدیث کی کتاب کی 35 جلدیں ہیں اور تاریخ کتاب کی 80 جلدیں۔ 2 کتابیں میں نے 55,000 روپے کی لی تھی۔ میرا چونکہ دلچسپی ہے، اب ان میں سے ایک ایک کتاب 1-1 لاکھ روپے کی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو اول تو کتاب کا حصول بڑا مشکل ہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کے مشاہرے کتنے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو روٹی روزی کا نظام صحیح نہیں چلا سکتے، وہ کتاب کہاں سے خریدیں گے؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا، اتنا بڑا دردناک یہ سلسلہ ہے کہ اس پر تبصرہ کرتے وقت دل کو رنج پہنچتا ہے۔ ایک چپڑاسی جو ہے کسی کمپنی کا، ادارے کا، وہ مسجد کے امام اور خطیب سے زیادہ مشارہ لیتا ہے، اور وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ 8 گھنٹے کا ملازم ہے، یہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے۔ بہرحال اس پر مزید اپنے دل کو رنج پہنچانے والی بات تبصرہ کرنا، یہ کسی کے مطالبے پہ میں نہیں کر رہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ گفتگو آپ حضرات کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس میں سچ اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور سامعین کے دلوں میں اللہ اس بات کو بٹھا دے تاکہ وہ اپنی بھی ہدایت اور اپنے نسلوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بن سکیں۔
یہ میں نے 2 کتابوں کا ذکر کیا ہے. میرے 47 سالہ دور کے اندر میرے پاس اور کچھ بھی نہیں سوائے کتابوں کے، اور اگر ان کتابوں کی قیمت لگائی جائے اس گئے گزرے زمانے میں تو کئی لاکھ روپے کتاب کی قیمت بنے گی. اللہ سے دعا کریں کہ وہ کتابیں جو ہیں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا جانشین خدا بنا دے، وہ کتاب فٹ پاتھوں پر نہ بکیں، کوئی علمی انسان، علمی شخصیت جو ہے اس سے استفادہ کر سکے. میں نے جس جذبے سے لی تھی اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرما کر اس کے لیے کوئی سبب بنا دے. میں اپنے بچپن کی بات شاید آپ حضرات سے ذکر کر چکا ہوں. اسکول کے زمانے میں جب میں اسکول سے واپس آتا تھا تو مجھے کوئی کھیل ہی نہ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہا. مجھے کوئی کھیل نہیں آتا. بس اپنے دادا مرحوم کی کتابیں جو ہیں گھر میں رکھی تھیں، ہر روز جا کر ان کتابوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا، ان کو صاف کرتا، سلیقے کے ساتھ رکھتا. پتہ تو کسی بات کا تھا نہیں، لیکن مجھے کتاب سے محبت تھی. اس وقت سے اب تک کتاب کے ساتھ مجھے محبت ہے. میں کسی کے ہاں جاتا بھی تھا تو اس کی ٹیبل پر کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو میرے دل میں بڑا خیال آتا تھا کہ کسی طریقے سے کتاب ایک دفعہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میں اس کو دیکھ تو لوں ہے کیا. اور کئی دفعہ بغیر اجازت کے کتاب اٹھا بھی لی. بعد مجھے ندامت ہوئی کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن جب تک کتاب کو دیکھا نہیں اس وقت تک مجھے سکون نہیں آیا. یہ میری حالت رہی ہے شروع سے ہی، اور اسی جذبے کی بدولت آپ حضرات تک یہ کچھ ایسی باتیں جو عام طور پر کتابوں پر میں آپ کے مطالعے میں نہیں آتی پہنچ رہی ہیں اور سننے کا موقع بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے سنانے کی توفیق دے رہے ہیں. آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے سوائے دعا کے کہ اللہ مجھے ہمت دے، جو میں چاہتا ہوں میرے جذبہ ہے اللہ اس کے اندر مجھے کامیابی دے، اور سچ اور حق کہنے کی توفیق دے. اللہ اسے قبول بھی فرما لے اور راضی ہو جائے. اور اللہ آپ حضرات کو اور تمام سامعین کو آپ کے ذریعے جہاں تک بات پہنچے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور اس روشنی کو پھیلانے کی توفیق دے. پچھلے یعنی گزشتہ جمعے میں ایک غلطی ہوئی مجھ سے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے میری اصلاح نہیں کی. ایک غلط بات زبان سے نکلی تاریخی طور پر، اور اس وقت میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا. میں سمجھتا یہی بات درست ہے. بعد میں مجھے یہاں سے جا کر تنبہ ہوا، خیال آیا کہ یہ تو میں غلط بات کہہ چکا. اب یہ بھی بددیانتی ہوگی کہ میں اپنی غلطی کو نہ مانوں اور غلطی کا اظہار نہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس کا ذکر میں نے کیا، سیدہ زینب بنت خزیمہ کی والدہ کا. ان والدہ کا نام بھی میں نے زینب بتا دیا جبکہ زینب نہیں تھا، اس لیے آپ حضرات کی اصلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ان کا نام ہند تھا. سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ میمونہ بنت حارث یہ دونوں بہن ہیں، ماں کی طرف سے بہن ہیں اور باپ الگ الگ ہیں. دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں. سیدہ زینب جو ہیں یہ 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، اور سیدہ میمونہ بالکل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. دونوں بہنیں مختلف اوقات کے اندر آئیں. سیدہ زینب صرف 8 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہیں اور وہ وفات پا گئیں. حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور سیدہ میمونہ بنت حارث آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تک وہ حیات رہیں. تو ان کی والدہ کا نام ہند تھا. میں تھوڑا سا آپ کو مزید اس سلسلے میں آگاہ کر دوں کہ یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساسیں، ان کا نام ہند تھا. ایک ہند بنت عتبہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام حبیبہ کی والدہ تھیں، اور ایک ہند بن عوف تھی جو حضرت میمونہ بنت حارث اور زینب بنت خزیمہ کی والدہ تھی. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں. اس طرح
اس نام کی 3 خواتین اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد. ہند بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا، ان کی ایک بیٹی بھی، ان کا نام ہند تھا. دوسری ہند بنت مقوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا مقوم، یہ عبد الکعبہ کہلاتے تھے. 2 نام ان کے تاریخ میں مشہور ہیں، مقوم بھی اور عبد الکعبہ بھی ہیں. ان کی بیٹی کا نام بھی ہند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھا. اور تیسری ہند ابو طالب کی بیٹی جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، جن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے انہی کا رشتہ مانگا تھا، ابو طالب نے انکار کر دیا. 3 ہند تو حضور کے چچا زاد ہیں اور 2 ہند حضور کی ساس ہیں. ایک ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی ہمشیرہ ہے، ہند بنت ابی سفیان. اور ایک ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ. ان کا اصل نام ہند تھا، ابھی میں ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہند تھا. ام سلمہ اس لیے کہلاتے ہیں، ان کا سلمہ ان کا ایک بیٹا تھا، ان بیٹے کی وجہ سے کنیت ان کی ہمیشہ مشہور رہی ام سلمہ. ان کا اصل نام ہند تھا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ہند بن نباش بن ابی زرارہ، جن کے 4 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کفالت میں آئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لے کر آئی تھی. آپ سن چکے ہیں حارث بن ابی حالہ، طاہر بن ابی حالہ اور حالہ بن ابی حالہ اور ہند بن ابی حالہ. تو ان میں سے ایک بھائی کا نام ہند ہے، باپ کا نام بھی ہند ہے، ان کے والد کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں اس کا نام بھی ہند ہے، اور ان کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے. 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا طاہر، حارث، حالہ اور ہند. ان کا والد جو ہے ابو حالہ، اس کی کنیت تھی اس بیٹے کی وجہ سے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق بن عائض، ان کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت خدیجہ، اس کا نام بھی ہند تھا. تو کتنے ہند اکٹھے ہوئے. آج کے زمانے میں ایک قسم کے نام اگر کسی شخصیت کے آگے پیچھے اس کے رشتہ داروں میں ہوں تو لوگ بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. کوئی اور نام نہیں ملتا تھا، ملتے تھے اس زمانے میں ملتے تھے، لیکن جس نام کو پسند کیا گیا اس کو رکھا گیا. تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چچا زاد بہنوں کے نام ہند تھے، 2 ساسوں کے نام ہند تھے، ایک سالی کا نام ہند ہے، ایک ربیب صحابی حضرت خدیجہ کے بیٹے اس کا نام ہند ہے، ایک بیٹی حضرت خدیجہ ہی کے دوسرے شوہر سے اس کا نام بھی ہند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم زلف تھے، پہلے ہم زلف، اس کا نام بھی ہند ہے اور اس کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے. اصل میں یہ ساری تفصیل مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ پچھلے ہفتے میں یہ غلطی جو ہوئی اس کے ازالے کے لیے مجھے یہ ساری بات کہنی پڑی. آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں، انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. تو بر وقت مجھے اشارہ کر دیا کریں کہ تاریخ کا موضوع بڑا عجیب سا ہے، اس کے اندر بے شمار باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، بعض اوقات مغالطہ لگ جاتا ہے. تو بات ہو رہی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ کی، ان کی والدہ ہند بنت عوف تھی. آپ سن چکے ہیں کہ انہی کے بارے میں ہماری تاریخ کتاب میں آتا ہے اکرم موجوز فی العالم، دنیا کی سب سے معزز خاتون، اسحارن، جو اپنے دامادوں کے لحاظ سے بڑی نامور خاتون گزری ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساس ہند بنت عوف، جن کا نام غلطی سے زینب رکھ لیا تھا،
زینب ان کی بیٹی کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ اس ہند بنت عوف کی 2 صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ ایک ہند بنت خزیمہ ہے اور دوسری ہے میمونہ بنت حارث ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس خاتون نے مختلف اوقات میں مختلف نکاح کیے۔ ان کے ایک شوہر کا نام خزیمہ تھا، جن سے زینب بنت خزیمہ تھی۔ ایک شوہر کا نام حارث تھا، جن سے ان کی 4 صاحبزادیاں، لبابت الکبریٰ بنت حارث حضرت عباس کی بیوی ہیں، لبابت الصغریٰ بنت حارث یہ ولید بن مغیرہ کی بیوی ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کی والدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید یہ دونوں صحابی رسول بھی ہیں اور خالزاد بھائی بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کو رشتوں کے ساتھ اور اس طرح کی تاریخی چیزوں سے دلچسپی ہوگی تو آپ محظوظ ہوں گے، نہیں تو آپ کہیں گے کہ کس قدر بور قسم کا مضمون ہے۔ یہ بور نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اتنی کتابیں آپ اکٹھا کرنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ یہ بکھری ہوئی کتابوں کے اندر مضامین ہیں، اور میں اپنے بارے میں بھی صاف کہتا ہوں، عقل کل نہیں ہوں اور میرا مطالعہ بھی کوئی کامل نہیں ہے، ہزاروں غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اردو زبان میں لکھی بہت سارے اہل علم کی کتابیں دیکھی، ناقص ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے کسی میں کچھ لکھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اصل امہات کتب تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے صحیح مقام پر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ تو ہند بنت عوف نے مختلف نکاح کیے حضور کی ساس نے۔ ان کے ایک شوہر کا نام خزیمہ تھا، جن کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ایک شوہر کا نام حارث تھا، جن کی بیٹی حضرت میمونہ بنت حارث ہیں، اور ایک شوہر کا نام عمیس تھا، حضرت سلمہ بنت عمیس، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت اسماء بنت عمیس جو پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھیں، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی بنی، ان کی وفات کے بعد حضرت علی کی بیوی بنی۔ یہی بڑی شان کی خاتون میں آپ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیہ بھی ہیں، حضور کی سالی بھی ہیں، لیکن بڑے رتبے والی خاتون ہیں، اور غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت جعفر جس وقت حبشہ سے واپس آئے ہیں تو اس وقت ان کی زوجیت میں تھیں، ان کی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ اسی زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، 7 ہجری میں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دایا بنی ہیں اور گود میں کھلاتی رہی۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے ذکر کر دیں کہ ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کا ازالہ لازمی تھا، اور اس حوالے سے آپ کو اور بہت ساری کچھ معلومات بھی ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نام کا بڑا تعلق ہے۔ 3 چچا بہنیں ہیں، 2 ساسیں ہیں، ایک سالی ہے، اور ایک زوجہ مطہرہ ہے، اور اس طریقے ہم زلف ہیں، ہم زلف کے ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے۔ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہیں۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا تذکرہ آیا۔ 6 نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو خوش نصیب خاتون آئیں وہ حضرت ام سلمہ ہیں، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، اصل نام ان کا ہند تھا۔ یہ بنو مخزوم میں سے تھیں۔ یہ مختلف قبائل کیسی تھیں، آپ سن لیجئے۔ حضرت خدیجہ بنو اسد میں سے تھیں، حضرت عائشہ بنو تیم میں سے تھیں، حضرت حفصہ بنو عدی میں سے تھیں، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ میں سے تھیں، اور حضرت ام سلمہ بنو مخزوم میں سے تھیں۔ بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے جس کا ایک فرد، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، دنیا اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ ام سلمہ کا چچا زاد بھائی لگتا ہے۔
یہ بڑے رتبے کی صحابیہ ہیں، اور صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ام المومنین بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امہات المومنین سب سے اونچے شان والی اس اعتبار سے کہ اتنی بڑی عقل مند اور بڑی دانا تھیں۔ تاریخ کتابوں میں ان کی دانائی کے بڑے تذکرے ہیں، اور سب سے زیادہ عمر بھی ازواج مطہرات میں سے انہوں نے تقریباً 84 سال پائی ہے۔ ان کے والد کا نام ابو حذیفہ بنو مخزوم میں سے تھی، ان کی والدہ کا نام تھا عاتقہ بنت عامر۔ ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد، جن کی وجہ سے یہ ام سلمہ کہلاتی ہیں۔ سلمہ ان کا ایک بیٹا تھا، یہ ام سلمہ اس بیٹے کی وجہ سے سلمہ کی ماں، اور ان کے شوہر عبداللہ بن اسد وہ ابو سلمہ کہلاتے تھے۔ بنو مخزوم میں سے سب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل کرنے والا یہ جوڑا ہے۔ اور یہ بھی سن لیے کہ جو حضرت ابو سلمہ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی، ان کا نام برہ ہے، برہ بنت عبد المطلب، ان کا صاحبزادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، پھوپھی زاد بھی ہیں، اور بنو مخزوم میں سے سب سے پہلے اسلام کی طرف آنے والے میاں بیوی دونوں، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں۔ اور پھر جس وقت مسلمانوں پر مکی زندگی کے اندر عرصہ حیات کفار نے تنگ کر دیا تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے یہ ہیں، یہ جوڑا ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں حبشہ کے اپنی کہانیاں بیان فرماتی ہیں۔ حبشہ کے اندر وہ جو نجاشی بادشاہ حبشہ تھا وہ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، پوری قوم کے اندر وہ بادشاہ مسلمان ہوا، باقی سب عیسائی رہے۔ اس کے مسلمان ہونے کے واقعہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی اس کے دربار میں، اس کا تذکرہ کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور ان کا تذکرہ رہ جائے گا ادھورا۔ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑا سکون سے زمانہ گزارا حبشہ کے اندر۔ اس دوران میں مشرکین مکہ نے 2 آدمی بھیجے تاکہ نجاشی شاہ حبشہ کو ہمارے خلاف ابھاریں، لیکن نجاشی پر اور تحفے تحائف لے کر گئے، اور مشرکین نے تحفے تحائف دیے تھے کہ نجاشی کے جتنے پادری ہیں ان کو سب سے پہلے تحفے تحائف دے کر اپنا ہم نوا بناؤ، پھر جب نباشی سے آپ تذکرہ کریں گے کہ ہمارے علاقے کے کچھ بگھوڑے اپنے قوم سے باغی بن کر یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوں گے تو ان کو واپس کریں۔ تو وہ جو ان کے پادری ہیں جنہوں نے تحفے تحائف وصول کیے ہوں گے وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا، پادری نے کہا بادشاہ سلامت ان کو واپس کریں، یہ اپنی قوم کے بھگوڑے ہیں جو ان کے وفادار نہیں بنے، آپ کے وفادار کیسے بنیں گے؟ خطرہ ہے کہ یہاں کوئی فساد نہ پیدا کریں۔ نجاشی شاہ حبشہ بڑے فراست والے تھے، بادشاہ جب بھی گزرے ہیں دنیا میں بڑے عقل مند اور فراست والے گزرے ہیں۔ قوموں کی قسمت یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی دانا، عقل مند اور صاحب کردار لوگوں کو اپنا بادشاہ اور اپنا بناتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ کسی معیار کے لوگ نہیں ہوتے، خدا کی قسم کسی معیار پر جن کو اتارا جا سکتا وہ ہمارے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اعمال کی شامت ہے، ان پر کیا گلہ کریں؟
ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کتنی بات مانتے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ غور کر کے اس کی تلاوت کیا کریں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایک ظالم پر دوسرا ظالم مسلط کر دیتے ہیں، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی شامت ہے یہ۔ اس سے پہلے بھی، میں صرف انہی کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، جزوی طور پر اکا دکا آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں حیث مجموع بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جتنی شخصیتیں بھی ہیں، ایک مسلمان قوم کے حکمران ہیں، مسلمان ملک کے بادشاہ، وزیر اعظم، وزیر، حالت ان کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بھی، منصب ان کا وفاقی وزیر کا ہے۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، جب میرا وزیر ایسا ہوگا تو میرے مامور کیسے ہوں گے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بھول کر میں بھی موبائل کے اندر سوشل میڈیا کا جو سلسلہ دیکھ لیتا ہوں، جو مجھے فرصت ملے، غالب حصے مجھے فرصت نہیں ملتی۔ ہندوستان آپ کا پڑوسی ملک ہندو، ان کی ناچنے گانے والی ایک ایکٹریس دیکھا ہوگا آپ نے، وہ رمضان کے مہینے میں مسلمان خواتین کے پاس جاتی ہے اور اپنے خیال کے مطابق ان کو، خواتین کو کچھ حوصلہ دیتی ہے، مبارکباد دیتی ہے۔ جو بات میں کہنے لگا وہ یہ ہے کہ اس نے سورہ عصر پڑھی ہے، اس ہندو عورت نے، اب بھی ہے وہ زندہ، وہ ایکٹریس ہے، اس ہندو عورت نے سورہ عصر پڑھی ہے اتنی شاندار طریقے سے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ خدا کی قسم اس قدر مجھے ذہنی طور پر رنج پہنچا جو اس کو تقابل جو کیا اپنے ملک کے وزیر کے ساتھ، جس نے سورہ اخلاص جو ایک چرواہے کو بھی آتی ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا بھی ایک مسلمان ہے، اور کچھ آئے نہ آئے سورہ اخلاص ضرور آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کے آگے پیچھے کے حکمران، موجودہ حکمران، اس سے پچھلے حکمران، اس سے پچھلے حکمران، یہ سارے وفاقی وزیر اس قدر جاہل ہیں، اللہ کے قرآن سے اس قدر لا تعلق ہیں کہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکے، ہیں خیر سے مسلمانوں کے حکمران۔ تو نجاشی کی بات کر رہا تھا، بڑا دانا، بڑا فراست والا حکمران تھا، پہلے عیسائی تھا۔ اس نے تحقیق کے حال کے لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان مہاجرین کے بارے میں، یہ بات کہاں تک درست ہے، انہوں نے ان مہاجرین میں سے حضرت پوچھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ساری صورتحال بیان کر سکتا ہے؟ تو مہاجرین میں سے سب نے متفقہ فیصلہ کیا، حضرت جعفر طیار، جن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور شہید ہیں، ان کو نمائندہ بنا کے آپ نجاشی کی گفتگو کریں۔ نجاشی کے سامنے جب انہوں نے گفتگو کی کہ ہم لوگ مردار کھایا کرتے تھے، پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں تھی، ظلم کیا کرتے تھے دوسروں پر، ہمارے پاس اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر ہمیں خدا پرستی سکھائی ہے، ظلم سے روکا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی ہے، وغیرہ ذالک۔
نجاشی نے کہا یہ تو کوئی برائی نہیں، وہ جو وفد گیا تھا مشرکین کا وہ بالکل مایوس ہو گیا، ان میں سے ایک اس وقت مایوس ہو گئے اور تحفے طائفی نجاشی نے واپس کر دیے، لے جاؤ اپنے تحفے۔ اس دن تو وہاں رکے رہے، ان میں سے ایک نے کہا کل میں نجاشی کے سامنے ایسی بات کروں گا کہ کسی بھی صورت میں نجاشی ان کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑ نکال دے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا کیا کہو گے؟ اس نے کہوں گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ابن اللہ نہیں مانتے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اگلے روز وہ آیا، کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک اہم بات کل رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے ملک میں انہوں نے پناہ لی ہے، حضرت مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتے، بلا شبہ ان سے تحقیق کر لیں۔ پریشانی ہوئی مسلمانوں کو، فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے سچ کہنا ہے، جو بھی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا ہوگا، لیکن جو حضور نے ہمیں بیان فرمایا ہے وہی کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ چنانچہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ حضرت مسیح ابن مریم تھے، ابن خدا نہیں تھے، خدا کے رسول تھے، اللہ کے پاک بندے تھے۔ تو جو کچھ وہ انتظار میں مشرکین کہ اب نجاشی بڑک اٹھے گا، تو نجاشی زمین کی طرف جھکا اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا، کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مسیح کے بارے میں جو کہا اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے۔ وہ وہاں سے خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹے۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ یہ ساری کہانی بیان فرماتی ہیں۔ واپس ہم آگے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں مشرکین مکہ کے مشرک جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ایک غلط خبر تھی۔ ہم واپس آئے، دیکھا تو وہی صورتحال ہے۔ وہاں رہنا ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اللہ کی بات کرنا مشکل تھا۔ ہم میاں بیوی نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ چنانچہ اونٹ پر میرے شوہر نے حضرت ابو سلمہ کی بات کی، انہوں نے مجھے بٹھایا اور سلمہ چھوٹا بچہ میرے گود میں تھا۔ تو تھوڑا سا ہم چلے تو پیچھے سے قبیلے والے میرے قبیلے والوں نے، میرے ننیال نے سلمہ کہا تم جاؤ جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ مجھے شوہر سے جدا کر دیا۔ تو جو میرا بیٹا سلمہ کے قبیلے کا، ابو سلمہ کے قبیلے کا تھا، اس واسطے ان کو غصہ آیا، انہوں نے مجھ سے بیٹا چھین لیا۔ تم اگر اپنی بیٹی کو چھینتے ہو تو ہم نے اس بیٹے کو تمہارے پاس نہیں رہنے دینا۔ چنانچہ سلمہ مدینہ طیبہ، ابو سلمہ مدینہ چلے گئے، مجھے میرے پیرنٹس لے گئے، اور میرا بچہ جو ہے اس کا ددیالی خاندان نے چھین لیا۔ ایک بڑی مصیبت ذکر کرتے ہیں، بڑی مصیبت ہم پر آئی۔ تو میری حالت یہ تھی کہ ہر روز میں اس جگہ جہاں میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو مجھ سے جدا کیا گیا، تو وہاں جا کر سارا دن اس پہاڑی پر بیٹھ کر میں روتی رہتی۔ 1 سال تک مسلسل یہ سلسلہ رہا۔ پھر ایک دفعہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی، بنو مغیرہ میں سے ایک آدمی آیا، تو میری اس حالت زار کو دیکھ کر اس نے جا کر قبیلے والوں میں ذکر کیا، میرے خاندان والوں نے ذکر کیا کہ اس مظلومہ کے ساتھ کیوں ظلم کرتے تم، یہ تو مر جائے گی سر روتے روتے، چھوڑو اس کو اپنے شوہر کے پاس جانے دو، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، واپس تمہارے ایمان تمہارے مذہب پر نہیں آئی ہے۔ چنانچہ ان کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا اچھا تم جا سکتی ہو۔ اس طرح پھر ابو سلمہ کے خاندان نے میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ تو میں اونٹ پر سوار ہو کر تھوڑا سا آگے گئی، تنہا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا معاملہ کیسا ہے دوستوں، تنہا اس اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہوئی، راستے میں نے دیکھا تو ایک قریشی نوجوان مجھے ملا، طلحہ بن عثمان، مشرک تھے۔ یہ وہی ہیں جو بیت اللہ کے کنجی بردار خاندان آج تک چلا آ رہا ہے۔
اس نے کہا کہ اے ابو سلمہ کی بیوی کدھر جا رہی ہو؟ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ساری صورتحال کے سامنے بیان کی. میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. اس نے کہا یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. کہنے لگا اچھا میں آپ کو مدینہ چھوڑ کر آؤں گا. ام سلمہ فرماتی میں اونٹ پر سوار تھی اپنے بچے گود میں لیے ہوئے. وہ اتنا شریف انسان تھا کہ میں نے آج تک دیکھا تو کیا سوچا بھی نہیں کبھی ایسا شریف انسان ہوگا. کافر اور مشرک ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمارے اونٹ کی مہار پکڑی. چلتے چلتے جہاں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اونٹ کو بٹھا کر مجھے فرماتے کہ فلاں درخت کے جا کر نیچے آرام کرو. آپ دور کہیں جا کر بیٹھ جاتے. پورے سفر کے اندر عثمان بن طلحہ شیبی نے، شیب خاندان کے تھے، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تا آ کے مدینہ طیبہ میں بقا مسجد قباء جہاں اس بستی میں پہنچا کر انہوں نے کہا کہ ادھر ہی تمہارے شوہر ہوں گے کہیں تو میں یہاں سے واپس ہوتا ہوں. اس بستی کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بتایا تو بات میرے شوہر تک، حضرت ابو سلمہ تک پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طرح ہم میاں بیوی اکٹھے ہو گئے اور بچہ بھی. یہ تکلیف اٹھائی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک تھے اور غزوہ احد کے اندر بھی شریک رہے. احد کے اندر ان کو کچھ ایسا زخم لگا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے. اور ان میاں بیوی کا پیار محبت مثالی تھا جو ساری کہانی بیان کرتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر میں زندہ رہ سکوں گی. باتیں لمبی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں اور مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے ام سلمہ یہ دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ اللہ سے مصیبت کے اندر میری مدد فرما اور مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے صلہ عطا فرما، بہتر انجام عطا فرما. تو کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین بھی تھا لیکن میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میں مجھے کوئی شوہر مل سکے گا. تاں کہ میری عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس کی وجہ ہے کہ ابو سلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، صحابی تو تھے ہی، رضائی بھائی تھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں اس واسطے. اور دوسری وجہ تھی کہ ام سلمہ بنو مخزوم میں تھے. تو یہ کئی وجوہ تھے جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا کہ ام سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے ان کا خاندان اور قبیلہ جو دشمن بنا ہوا اس کی دشمنی میں ذرا کمی آئے گی، اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اور دوسری یہ کہ ان کے شوہر جو میرے رضائی بھائی تھے اور جلیل قدر صحابی تھے ان کی بیوہ رہ گئی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کو کچھ حوصلہ آئے. قصہ مختصر کہ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے انکار تو نہیں لیکن چند میرے تحفظات ہیں. ایک تو یہ کہ میری گود میں چھوٹی سی بچی ہے، ان کی کفالت کون کرے گا؟ دوسری کہ میں بڑی غیرت مند اور غسیل خاتون، ذرا سی بات میں مجھے غصہ آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے غصے کو فروغ کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تمہارے غصے کو کم کر دے. جہاں تک بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں کفالت کروں گا. قصہ مختصر ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام مصائب سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
میں نے جیسا ابھی عرض کیا کہ ازواج مطہرات میں جتنی بھی حضور کی زوجیت میں آئیں ان میں حضرت عائشہ سب سے اوپر ہیں علم کے اعتبار سے، 2210 روایتیں ان سے ہیں، دیگر ازواج میں سے 378 روایتیں حضرت ام سلمہ سے ہیں، باقی کسی زوجہ سے اتنی زیادہ نہیں، کسی سے 60 ہیں، کسی سے 65 ہیں، کسی سے کم ہیں، کسی سے زیادہ ہیں، لیکن 378 کے برابر کسی کی روایتیں نہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی ازواج مطہرات میں یہ بڑی دانا اور بڑی عقل مند تھیں۔ ان کی عقل مندی کے خیر بہت سارے قصے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے تشریف لے آئے تھے اور مشرکین نے روکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مشرکین سے معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا، آئندہ سال آپ بغیر ہتھیاروں کے آ سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آپ بھاگ کر آ جائے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر آپ کی طرف جائے گا، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ نے قبول فرما لی، اور صحابہ کرام بڑے تیش میں تھے، غصے میں تھے کہ یہ دب کر صلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظالم ہمیں یہاں اللہ کے گھر میں عبادت کرنا نہیں چھوڑتے، پابندی لگاتے ہیں کہ واپس جاؤ اور آئندہ سال آنا ہے، پھر یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس ہے کو واپس کرنا ہوگا۔ لیکن نبی کی فراست پر کس کی فراست غالب آ سکتی ہے؟ خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں سب پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ اس عرصے کے اندر جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا جنگ وغیرہ نہ کرنے کا تو ہمیں ضرورت سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ نمبر 2، ہمارا آدمی اگر بھاگ کر ان کی طرف آتا ہے تو وہ ہمارے کام کا نہیں، ہم سے تو وہی بھاگے گا نا جو ہمارا باغی ہوگا، ہم اس کو واپس کیوں لیں گے؟ لیکن ان کا کوئی آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے گا تو وہ پکا مسلمان ہو کر آئے گا، اگر ہم اس کو واپس بھی کریں گے انشاءاللہ وہ ایمان سے نہیں پھرے گا۔ تو جو نبی کی فراست تھی وہ صحابہ کرام کی نہیں تھی، تو صحابہ کرام غصے میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اٹھو اور سارے کے سارے اپنے جانور جو ہدیہ لائے وہ قربان کر دو اور سر منڈوا لو، واپس جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام کچھ اسی صدمے کی کیفیت میں تھے تو جلدی کوئی نہ اٹھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فراست والی تھی، یا رسول اللہ میں اس کا حال ہی بتاتی ہوں، آپ خود اٹھیں اپنے جانور کو قربان کریں، خود سر منڈوائیں، دیکھیں آپ کے دیکھا ساروں کچھ کریں گے، جیسا انہوں نے کیا ویسے سب کو گیا۔ تو یہ ان کی عقل مندی کی جو داستانیں ہیں کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ سیدہ ام سلمہ بڑے رتبے والی شان والی صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ شاید اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ صحابہ اکرام بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے طائف بھیجا کرتے تھے، اور حضور کا یہ فرمان بھی ہے تہادو تحابو، ہدیے یا تحفے دیا کرو، باہمی پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ ویسے بھی دوست احباب ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیں گے تو اس سے تعلقات میں اضافہ ہوگا، لیکن جو دینی شخصیتیں ہیں جن سے آپ کو دینی رہنمائی ملتی ہے، آپ کے استاد ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ان کو تحفے تحائف دینا بطریق اولا بہتر ہے۔ ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کا ادب کا تقاضا بھی یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رہنما کون ہو، اس سے بڑا مرشد اور رہنما اور پیر کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تحفے تحائف بھیجتے تھے، لیکن ہوتا ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے تب تحفے تحائف زیادہ آتے تھے، دیگر ازواج مطہرات کے گھر میں تحفے اول تو آتا نہیں تھا، آتے بھی بہت کم۔ تو ازواج مطہرات نے باہمی مشاورت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جائے صحابہ اکرام ہمارے گھروں میں جب حضور ہوں تب بھی تحفے تحائف بھیجا کریں۔ تو اب بات کون کرے؟ بات کرنے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ بڑی فراست والی تھی، بڑی دانا تھی، خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صحابہ اکرام سے آپ فرمائیں
کہ جب آپ ہمارے گھروں میں ہوں، دیگر ازواج مطہرات کے گھروں میں ہوں، تو وہاں بھی تحفے تحائف بھیجا کریں۔ تو ایک دفعہ، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت مت پہنچاؤ، تم میں سے کوئی ایسی نہیں جس کے لحاظ بستر میں میں ہوں اور محمد خدا کی وحی نازل ہوئی سوائے عائشہ صدیقہ کے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت اس بات جب سمجھ میں آئی تو بڑی ندامت سے مجھے ہوئی کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، بس میں نے طے کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے خلاف نہیں کروں گی۔ بہرحال ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا اس کا تو کوئی دنیا میں ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے اور قیامت تک رہے گی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین۔ اپنی ماں، اپنی حقیقی ماں کی بے قدری کرنا بھی بہت بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ وضعته امه کرہا حملته کرہا ووضعته کرہا، کہ حمل کے ایام کے اندر بھی تھک تھک کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر حمل کے ایام گزارے، اور جنم جب دیا تو کتنی تکلیفوں کے ساتھ جنم دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا من ابر یا رسول اللہ، میری حسن سلوک کا، محبت کا اور خدمت کا مستحق کون ہے؟ فرمایا امہ کا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا امہ کا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا امہ کا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا تیرا باپ ہے۔ ماں نے یوں تو ماں باپ دونوں ہی بہت مقدس لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں۔ میرے دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے پاؤں دھو کر پینا پڑے تو اس میں بھی گریز نہ کرنا۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ ہدایت پر نہیں ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، ان کا ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگے یا اللہ ان کو ہدایت پر لیا، لیکن ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی، کافر ماں باپ کی خدمت میں کمی نہیں کرنی۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں، یعنی وہ خود مشرک ہیں، تو یہ بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی ماں باپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تب بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، عائشہ صدیقہ کے بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کی والدہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دے دی تھی، تو کبھی کبھی حضرت اسماء سے بیٹی سے ملنے آتی تھی، مشرکہ تھیں، تو حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میری والدہ جن کو میرے ابا نے طلاق دے دی تھی وہ مشرکہ ہیں، کبھی کبھی مجھے ملنے آتی، میں کیا سلوک کروں؟ فرمایا ان کی خدمت کرو، اس کا ایمان اسلام تو تم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین اسلام تو تمہارا اپنا ہے، لیکن خدمت ضرور اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہدایات جو ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں۔ تو جس کے ماں باپ ہوں ہی مسلمان، اس کی خدمت کتنی اہم ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن عقیدہ ان کے خراب ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے حالات ہیں، کوئی قبر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی کچھ ہندوانہ رسومات میں مبتلا ہے، کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ساری گمراہیاں موجود ہیں۔ پھر بھی اولاد کے ذمہ لازمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ سارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی جہاد پہ جانے کی، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کا سب سے اونچا رتبہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے اونچا رتبہ جہاد کا ہے۔ حضور نے فرمایا زرعۃ السلام علیہ السلام الجہاد، اسلام کی بلند ترین چوٹی اللہ کے راہ میں جہاد ہے۔ جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی، کسی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس کی ماں بھی ہے اور خدمت کی محتاج ہے،
تو حضور نے پوچھ لیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ فجاہد فیہا، اس کی خدمت کر کے جہاد کا اجر حاصل کر لو۔ اس واسطے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ جوانی میں انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا جوانی کے جوش میں والدین کیا ہیں، لیکن جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس واسطے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین ہدایت پر ہیں تو ظاہر قسمت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر گمراہ ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں سنا چکا آپ کو، وہ بڑھاپے تک شرک پر رہے۔ ایک دفعہ حضور کی شان میں انہوں نے گستاخی کا جملہ کہا تو ابوبکر صدیق کی ایمانی حالت اس قدر زبردست تھی کہ انہوں نے صبر نہ کہا کہ تھپڑ مارا، والد کو زمین پر گر گئے۔ حضور تک یہ بات پہنچی، رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر صدیق کو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بجائے دعا مانگنے کے آپ نے تھپڑ مار دیا۔ ان کے لیے دعا مانگیں آپ۔ ابوبکر صدیق کو ندامت ہوئی، لیکن ہر ایک ابوبکر صدیق نہیں۔ ابوبکر صدیق کی ایمانی حالت اتنی بلند تھی کہ انبیاء کے بعد آدم کی اولاد میں اتنا مقام کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اس محبت رسول میں اتنے غرق تھے وہ کہ حضور کے خلاف کوئی بات اپنے باپ سے بھی نہیں سن سکے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ خبردار آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کوئی بوڑھا باپ ہوتا کسی کا تو رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ اس کو آنے کی زحمت ہو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کا یہ آداب سکھائے ہیں۔ اور بالآخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ واحد صحابی جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کے اولاد بھی صحابی، ان کے اولاد بھی صحابی، اور کوئی صحابی ایسے جیسے 4 پشتیں مسلمان ہو اور صحابی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے ایک مستقل سبق ہے میرے دوستو۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا مانگیں، ہدایت کی دعا مانگیں۔ جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں دعا پر کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی فیس نہیں لگتی۔ سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا نخواستہ کمزور عقیدے پر چلے گئے ہیں، تو پھر بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یقیناً پچھلوں کی جو دعائیں ہیں وہ مرنے والوں کے لیے بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، بیویاں مل جاتی ہیں، اچھی سے اچھی بیوی مل جائے گی، اچھی سے اچھی بیوی سے اچھی اولاد مل جائے گی، نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا، نہ ماں سے پیدا ہونے والے بہن بھائی ملیں گے۔ اس واسطے بہن بھائیوں کی قدر کرو۔ آج کے زمانے میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دنیا داری ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے بھی غلط ہے، اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے، آپ اس ہدایت کے تقاضے مطابق ان کے ساتھ تلخی کا معاملہ نہ کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ ہرگز ایسا نہ کریں، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ سلوک کریں، انشاءاللہ وہ راست پر آ جائیں گے۔ لیکن ماں باپ، اس کا کوئی نعم البدل نہیں میرے دوستو، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور ہدایات ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو صرف والدہ حیات تھیں، والد نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی قبروں پر جانے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی۔ دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ان کو زمانہ اسلام ملا نہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ جناب عبداللہ نے بھی شرک نہیں کیا ہوگا اور سیدہ آمنہ میں شرک نہیں کیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ سے ہے، اس میں ہم تبصرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی قبروں پر جانا ایک مستقل ایک سبق ہے کہ والدین وفات پا جائیں ان کی قبروں پر جائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔
زندہ ہیں تو تب ان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، ان کی خدمت کریں، وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اسلام پر نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت دعا نہیں کر سکتے آپ۔ قانون شریعت یہ ہے کہ مغفرت دعا صرف اس کے لیے کی جائے گی جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا ہوگا، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سن چکے نہیں مجلس کے اندر، جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت نہیں پہنچائی، بجز اس کے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، باقی کسی موقع پر حضور کی مخالفت نہیں کی، لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار بہیمہ نے کیا کہ میں محمد کے کلمے پر نہیں، اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کر واپس تشریف لے آئے، وفات پا گئے وہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بیٹے تھے حضور کی خدمت آئے گئے کہ یا رسول اللہ ان امک شیخ الزال قد مات، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو گیا۔ گمراہ اس لیے کہا کہ وہ کفر اور شرک پر تھے، بوڑھے تو تھے ہی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے وہ فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اذهب فوارہ، لے جاؤ اس کو سپرد خاک کر دو۔ ایک قدم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کے ساتھ نہیں چلے، کیونکہ ایمان سب سے بڑی قیمت کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا لحاظ کر کے عبداللہ بن ابی کے جنازے پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات، آپ پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ منافق تھا اندر سے، لیکن بظاہر کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کلمے کا لحاظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، سب صحابہ گئے، رسول اللہ نے اس کے جنازہ پڑھایا بھی۔ اس بد نصیب کو حضور کے جنازہ پڑھانا مفید ثابت نہیں ہوا، اور جنازہ جب پڑھا کر ختم ہوا تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے اللہ کا نبی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے اس کے جنازہ پہ نہیں پڑھنی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کے جنازہ نہیں پڑھا، لیکن اپنا حقیقی چچا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور جنازہ پڑھاتے۔ نہ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، بس اس طریقے سے سپرد خاک کر دیا۔ تو کلمہ اس کا بڑا اعتبار ہے، ایمان کا بڑا اعتبار ہے۔ لیکن خدا نہ خاصہ کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، عیسائی ہیں یا کچھ اور ہیں، ان کے لیے دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت کرنی، ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ ہدایت کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے، اللہ جب چاہیں کسی کو ہدایت سے نواز سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو دین کے خلاف ہے اس کی بات نہیں ماننی، جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ امہات المومنین سلام اللہ علیہن، ان کی سچی محبت اور عقیدت اور اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔